یہ جو ایام ہیں سال کے، جو مناسبتیں آتی ہیں، ایک طریقے سے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. یعنی انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو یہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے اور کہاں پر موجود ہے. یعنی اگر انسان با مقصد زندگی گزار رہا ہے تو اس کے پاس ان 3 سوالوں کے جواب ہونے چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس جگہ پر آیا ہے اور اس کو کہاں جانا ہے. تو جب یہ دہو الارض یا اس طریقے کی مناسبت آتی ہیں تو انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر اللہ نے اس زمین کو کیوں خلق کیا، مجھے اس دنیا میں کیوں خلق کیا، اور اس زمین کو خلق کرنے سے اللہ کا ہدف اور اس کا مقصد کیا ہے. تو خداوند کریم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ والارض بعد ذلک دحاها، ہم نے آسمان کو بنانے کے بعد زمین کو پھیلا دیا. جب زمین کو پھیلا دیا تو کیا کیا کہ صرف پھیلا دینا کافی نہیں تھا. اخرج ماءها، ہم نے زمین سے اس کا پانی نکالا. صرف پانی نکال دینا بھی کافی نہیں تھا. ومرعاها، زمین سے سبزیاں نکالی، چراگاہ بنایا زمین کو. کس کے لیے؟ خود انسان کے لیے بھی اور حیوانوں کے لیے بھی. یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ متاعا لکم، یہ کام ہم نے تمہارے لیے کیا تاکہ تم زمین سے فائدہ اٹھا سکو. یعنی خداوند کریم یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کائنات خلق ہوئی ہے، جو زمین ہم نے خلق کی، آسمان کو بچھایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، یہ کس لیے لگایا؟ لکم، یہ تمہارے لیے لگایا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے ہر اس چیز کو جو آسمان میں ہے اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے، سخر لکم، وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور خدا نے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر فراوان کر دیا، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہوں. بس یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو زمین خلق ہوئی ہے، یہ جو آسمان خلق ہوئی ہے، یہ پوری کائنات جو خلق ہوئی ہے وہ میرے لیے خلق ہوئی ہے. یعنی اللہ نے اس کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا ہے، انسان کو اس کائنات کے لیے خلق نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم روز جنازے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہوتے. روز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے کہ جنازے اٹھ رہے ہیں، کوئی 60 سال میں، کوئی 70 سال میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی بچپنے میں. یعنی ہر ایک اس دنیا سے جا رہا ہے. جب محمد مصطفیٰ نہ رہے تو کون رہے گا؟ ہر ایک اس دنیا سے جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہم کسی اور دنیا کے لیے خلق ہوئے ہیں. اسی لیے خداوند کریم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے ابن آدم میں نے ہر چیز کو خلق کیا تیرے لیے، لیکن تجھے میں نے خلق کیا اپنے لیے. تجھے جب میں خلق کر رہا ہوں تو اپنے لیے خلق کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص اس دنیا کو ہی اپنا ٹھکانہ سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ 4 دن کی چاندنی ہے، ہنس کھیل کے گزار لو، آخرت کس نے دیکھی ہے، جہنم کس نے دیکھی ہے، دوزخ کس نے دیکھی ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے. کفار کا عقیدہ قرآن مجید میں کیا بیان ہوا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا ہے ہماری، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. ہم مر جائیں گے، جس طریقے سے حیوان مر جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے. یہ کفار کا نظریہ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن ہم جب عمل کرتے ہیں تو گویا ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری بھی بس یہی دنیا ہے اور ہم اسی دنیا کے لیے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم مر جائیں گے، مٹی میں گل مل کے ختم ہو جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے کس کے لیے؟ ایک دوسری دنیا کے لیے. اور یہ والی دنیا
انسان کے لیے خلق کی ہے، انسان کو دنیا کے لیے خلق نہیں کیا۔ اسی وجہ سے جب آپ کوئی جنازہ اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی میں اللہ کے لیے خلق ہوا ہوں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، پلٹ کر بھی اسی بارگاہ میں جانا ہے۔ بس یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو پھر خدا نے اس دنیا کو کیوں خلق کیا ہے؟ اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا ہے کس وجہ سے؟ تاکہ انسان اس دنیا سے اپنی دوسری دنیا بنا سکے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بہت بڑی پریشانی والا دن، مصیبت والا دن، طامہ بولتے ہیں مصیبت کو، جب وہ بہت بڑی مصیبت والا دن آئے گا تو یتذکر الانسان ما سعی، انسان یاد کرے گا اس دن کہ میں پچھلی دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ انسان وہاں پر وہی کاٹے گا جو یہاں پر بو کر جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ جو دنیا خلق ہوئی ہے، انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا سے اپنی وہ والی دنیا آباد کرے۔ وہ کون سی دنیا؟ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے۔ یہ فانی دنیا ہے، ہر لذت یہاں کی فانی ہے زن گرامی، ہر لذت یہاں کی اس دنیا کی فانی ہے۔ اب یعنی اگر انسان پوری دنیا کا مالک ہو جائے، پوری دنیا اس کو دے دی جائے، پھر بھی انسان کو ایسا لگے گا کہ میرے پاس کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ نے انسان کو بعد میں خلق کیا۔ جس دنیا میں انسان کو خلق کرنا تھا، پہلے اس دنیا میں وہ ماحول بنایا کہ جس ماحول میں انسان اس زندگی گزار سکے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر خداوند کریم انسان کو خلق کر دیتا اور زمین ہی نہ ہوتی، پانی پانی ہوتا، تو کیا ہوتا؟ انسان ڈوب کے مر جاتا۔ اگر انسان کو خلق کر دیتا، زمین تو ہوتی لیکن زمین پر نہ پانی ہوتا نہ کوئی سبزی ہوتی، تو انسان بھوکا مر جاتا۔ اگر اللہ انسان کو خلق کرتا لیکن زمین اس قدر گرم ہوتی کہ انسان پگھل کر رہ جاتا، اگر اللہ انسان کو خلق کرتا لیکن زمین اس قدر سرد ہوتی کہ انسان جم کر رہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے، اس کو علم کلام میں قاعدہ لطف کہتے ہیں۔ قاعدہ لطف کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر اللہ انسان کو ایک ایسی جگہ پر خلق کرتا جو انسان کے رہنے کے قابل نہ ہوتی، تو یہ اللہ کی ذات پر ظلم ہوتا، نعوذ باللہ، کہ اس نے انسان کے ساتھ ظلم کیا کہ انسان کو خلق تو کیا لیکن ایسی جگہ پر خلق کیا کہ جہاں پر انسان رہ ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ انسان کے حق میں ظلم ہوتا۔ لہذا اللہ نے پہلے اس زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنایا اور پھر انسان کو خلق کیا۔ تو جب اللہ انسان کی مادی ضروریات کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے، اس کے جسم کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پیاسا مر جائے، ایسا نہ ہو کہ بھوکا مر جائے، ایسا نہ ہو کہ گرمی کی شدت سے مر جائے، ایسا نہ ہو کہ سردی کی شدت سے مر جائے، تو جب انسان کی مادی ضروریات کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے تو اس کی معنوی ضروریات کا کس قدر خیال رکھا ہوگا؟ وہ معنوی ضروریات کیا ہے؟ انسان کی معنوی ضرورت انسان کی ہدایت ہے۔ لہذا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ انسان کو تو خلق کرے لیکن اس کی ہدایت کے لیے کسی ہدایت دینے والے کو خلق نہ کرے۔ تو جس طریقے سے اللہ نے انسان کی خلقت سے پہلے اس زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے، اسی طریقے سے انسان کی خلقت سے پہلے انسان کی ہدایت کے لیے ہادی بھیجا ہے۔ یا ارحم الراحمین وصل اللہم علی محمد وآلہ الطاہرین۔